بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی 12th پارہ سورہ ہود آیت نمبر 50 وَإِلَىٰ اور طرف عاد کی طرف اخاہم ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو یعنی بھیجا قالا انہوں نے کہا یا قومی اے میری قوم یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی ما لکم نہیں تمہارے لیے من الہ کوئی الہ غیرہ اس کے سوا ان نہیں انتم تم الا مگر مفترون فا را یا اس کا روٹ ہے جھوٹ گھڑنے والے اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا اس نے کہا میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو تو حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے ہی فرد تھے گویا ان کے بھائی تھے تو اس قبیلے کے افراد کے درمیان اجتماعی تعلق اور ربط کی بنیاد صرف رشتہ داری پر تھی ایسا نہیں تھا کہ یہ ان کے دینی بھائی تھے دینی بھائی تو تب ہوتے کہ جب ان کا دین ایک ہوتا سب ہی ایک خدا کو ماننے والے ہوتے ان کو جو ان کا بھائی کہا گیا ہے وہ اس بنیاد پر کہ یہ ان کی قوم میں سے تھے اور ہر نبی کو اس کی قوم ہی میں سے بھیجا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھ لیں کہ اسی معاشرے میں ان کی پرورش ہوئی اور ان کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے ساری زندگی گزاری 40 سال تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایک نبی اپنی زندگی اپنی قوم کے سامنے گزارتا ہے تو اس طرح اس قوم کو ایک طرح سے تسلی بھی ہوتی ہے کہ یہ شخص ہمارے سامنے پلا بڑا اور اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اور یہ بات اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ اس نبی کی بات کو مانیں اور پھر ویسے بھی اگر باہر سے کوئی فرد آ کر آپ کو کوئی بات بتانا شروع کر دے آپ کہیں گے پتہ نہیں کہاں سے آیا کون ہے کیا اس کا حسب نسب ہے تو اس لیے وہ انہی کی قوم میں سے ہر نبی اٹھایا گیا تاکہ وہ اس کو اچھے سے جانتے ہوں لیکن اس کے باوجود دیکھ لیں کہ ہر نبی کو جھٹلایا گیا اور پھر وہی ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نے قانون بنایا ہے جو ان کے فالوورز تھے ان کو ہمیشہ بچا لیا گیا اور جو کفر پر اٹک گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا تو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے تو یہ وہی بات ہے جسے تمام رسول لے کر آئے اس لیے کہ جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ اس وقت کی قوم راہ حق سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے تو چنانچہ جو کشتی نوح کے سواروں کی اولاد جب گمراہ ہو گئی تو حضرت ہود علیہ السلام آئے شاید ان لوگوں کی بدراہی کا آغاز اس نقطے سے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں کو نہایت ادب اور تعظیم سے یاد کرنا شروع کر دیا تھا جو کشتی نوح میں سوار تھے تو یہ تعظیم یہاں تک بڑھی کہ انہوں نے پتھروں اور درختوں کی صورت میں ان کی جو روحیں ہیں ان کی پوجا شروع کر دی اور آخر کار یہ جو چیزیں ہیں یہ آہستہ آہستہ معبود کی شکل اختیار کر گئی اب کاہنوں اور درباریوں کا ایک طبقہ وجود میں آ گیا اور وہ مسندوں پر بیٹھ گئے اور ان کا مشن یہ بن گیا کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے لوگوں سے ان معبودوں کی پوجا کروائیں اور اس طرح سے ایک جاہلیت کا نظام چل پڑا جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا تو قوم ہود بھی بالکل اسی طرح مشرک تھی کہ جس طرح دوسری اقوام تھی یہ لوگ صرف اللہ کی بندگی اور پرستش نہیں کرتے تھے بلکہ انہوں نے اپنی قوم کو اور چیزوں میں الجھا دیا تھا یعنی وہ ایسے لوگوں کی پہلے تعظیم اور ادب کرنے لگے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب تھے اور پھر آہستہ آہستہ ان کے مجسمے بنے تصویریں بنی اور پھر انہی کے آگے سجدہ ریز ہونے لگے ان انتم الا مفترون تم نے محض جھوٹ گڑھ رکھے ہیں یعنی اللہ کے سوا تم جن دوسروں کی بندگی کرتے ہو یہ تو جھوٹ ہے اس لیے کہ تم ان کو نہ پکارو یہ اللہ کے یعنی ان کے پکارنے کی تو تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو اس موقع پر حضرت ہود اپنی قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ جو دعوت دے رہے ہیں یہ تو خیر خواہی کی ہے اور تمہارے لیے ہمدردی اور نیک نیتی پر مبنی ہے اس کے پیچھے کوئی ذاتی مقصد کار فرمان نہیں ہے اس خیر خواہی پر کوئی اجر اور میں
معاوضے کا طلبگار نہیں ہے۔ آگے فرما رہے ہیں یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے یہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ تو صرف تمہاری خیر خواہی کے لیے ہے، یہ تمہارے بھلے کے لیے، مجھے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے تو کوئی پیسے نہیں ملنے والے، مجھے تو تمہاری طرف سے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ ان اجریہ، نہیں میرا اجر، الا مگر علی اللہ، اس ذات کے ذمہ، فطرنی، فطرہ اس کا روٹ ہے، جس نے پیدا کیا مجھ کو، افلا تعقلون، یا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو یہ جو کہا گیا نا کہ میں تم سے کسی قسم کا اجر اور معاوضہ نہیں چاہتا، یہ اس لیے کہا گیا کہ شاید بعض لوگ ان پر یہ الزام لگاتے تھے کہ حضرت ہود علیہ السلام دولت جمع کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور ان کا ذاتی مفاد ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے افلا تعقلون، یعنی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ رسول تو عقیدہ توحید کی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مالک اور رازق نہیں، اور خود تم سے مفادات کا طلب کرنا یہ ایک نبی کے شایان شان نہیں۔ یعنی پوری قوم کا جو، پوری دنیا کا جو رازق ہے، میں تو تمہیں اس کی طرف بلا رہا ہوں، تم سے میں کسی اجر کی کیسے توقع کروں گا؟ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، استغفروا، بخشش مانگو، ربکم اپنے رب سے، ثم پھر توبو، توبہ کرو، الیہ اس کی طرف، یرسل السماء، وہ بھیجے گا آسمان کو، علیکم تم پر، مدرارا، دال را را اس کا روٹ ہے، بہت برسنے والا، وَيَزِدْكُمْ، زا یا دال اس کا روٹ ہے، زیادہ کرنا، بڑھانا، وَيَزِدْكُمْ، اور زیادہ دے گا تم کو، قوتاً، قوت، اِلیٰ قوتکم، تمہاری قوت کے، ولا اور نہ، تتولوا تم منہ پھیرو، مجرمین، مجرم بن کر۔ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے، اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے توبہ اور استغفار کی تلقین اپنی امت کو کی، یعنی اس کے فائدے بتا رہے ہیں کہ توبہ اور استغفار کرنے والی جو قوم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، جس طرح کہ قرآن میں اور بھی بہت سارے مقامات پر ایسا آیا ہے۔ ہم جب پڑھیں گے سورہ نوح، اس میں استغفار کے بہت زیادہ فائدے ہم ڈسکس کریں گے، اور اس پر تو احادیث بھی اتنی زیادہ ہیں کہ جو توبہ اور استغفار کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان پہ بھی نہیں ہوتی۔ پابندی سے استغفار کرتا ہے جو، یعنی جس کی روٹین بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، اس کی فکر کو راحت میں بدل دیتا ہے، اس کی جو ٹینشن ہے وہ ریلیف میں بدل جاتی ہے، اس کو کوئی فکر باقی نہیں رہتی، اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے۔ کبھی کبھی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا دعا کروں، کیا کروں، کس کا سولوشن کیا ہو، تو ایسے میں اگر انسان استغفار کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دے گا، بالکل ایسے جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے راستہ بنا دیا تھا، حالانکہ وہاں کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ آپ دیکھیں مچھلی کے پیٹ میں کون سا راستہ تھا جس سے انہوں نے باہر آنا تھا، یعنی وہ بالکل اس کے سٹمک میں تھے، ایسڈز تھے، ان کی باڈی گلنا شروع ہو گئی تھی، لیکن جب انہوں نے استغفار کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو اللہ نے کس طرح سے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ ان کو نگل دے، اور کیسے ان کی جو مشکل ہے وہ آسان ہو گئی۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں، مشکل آسان ہوتی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسی جگہ سے روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے یہاں سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یعنی یہی بات ہے، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جس شرک اور کفر میں مبتلا ہو اور جو حالات رکھتے ہو، اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔
تو اللہ تعالیٰ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کے دھانے کھول دے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ان کو بہت زیادہ شاید ضرورت ہوگی بارشوں کی، اور مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے چارے کی، پانی کی ضرورت تو ہمیشہ رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر کیا فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ کیا ہے کہ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان تم پر اپنے دھانے کھول دے گا، خوب بارش برسے گی، خوب چارہ اگائے گی، خوب سارے جانور کھائیں گے، اور دودھ اور گوشت اور پھلوں کی پیداوار خوب بڑھے گی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کر دے گا، یعنی یہ قوت جسے تم جانتے ہو اس کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو، یعنی انکار مت کرو، روگردانی نہ کرو، جرم کا ارتکاب نہ کرو۔ تو اللہ نے یہ جو وعدہ فرمایا ہے کہ وہ تم پر موسلا دھار بارش برسے گی اور تمہاری جو موجودہ حالت ہے اللہ اس کو خوشحالی میں بدل دے گا، تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا صرف ان سے نہیں ہے، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ جو بھی اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا اور استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات کا سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ گناہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ جب ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ ہمیں اس طرح سے معاف کر دے گا کہ جیسے ہم نے تو کبھی کوئی گناہ کا منہ ہی نہیں دیکھا تھا، ہم نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ تھا، اور جس کو یہ پسند ہو کہ اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے، بہت زیادہ استغفار کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ قولوا، انہوں نے کہا، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا، نہیں تو لایا ہمارے پاس، ببینۃ، کوئی واضح دلیل، وما نحن، اور نہیں ہے ہم بتارکی، چھوڑنے والے، آلہتنا، اپنے الہوں کو، عن قولک، تیری بات سے، وما نحن، اور نہیں ہے ہم، لکا، تیرے لیے، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو ایک نبی کتنے زیادہ دلائل پیش کر رہا ہے اور ان کو فائدے بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اگر جھک جاؤ گے تو تمہاری دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت کی بھی، لیکن قوم نے ڈٹائی کا مظاہرہ کیا اور بغیر دلیل کے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف تمہارے کہنے پہ اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو ان کو کبھی بھی نہ چھوڑیں گے اور تمہاری بات پہ ہم تو کبھی بھی ایمان نہ لائیں گے۔ ان نقول، نہیں ہم کہتے، الا غتراک، مگر یہ کہ سامنے لائے ہیں تیرے، بعد بعض، آلہتنا، ہمارے معبودوں نے، بسوء، ان برائی کا، قال، اس نے کہا، انی، بے شک میں، اشہد اللہ، گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدو، اور تم گواہ رہو، انی، بے شک میں، بریء ذمہ ہوں، مما، اس سے جو، تشرکون کا جو ورڈ ہے یہ شرک سے نکلا ہوا ہے، شین را کاف اس کا روٹ ہے، جنہیں تم شریک بنا رہے ہو، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے برے جھپٹے میں آ گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نے ہمارے معبودوں کی توہین اور گستاخی کی ہے اس کی مار تم پہ پڑ گئی ہے۔ قوم عاد حضرت ہود کو کہہ رہی ہے کہ آپ کا تو دماغ معاف ہو گیا ہے، اس لیے کہ آپ نے ہمارے بتوں کو برا کہا ہے اور ان کی مار آپ کو پڑ گئی ہے۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کسی کو آپ کرسچنز کی بات ہی کر لیتے ہیں، آپ ان سے بولے نا کہ حضرت عیسیٰ تو خدا نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ کہیں گے چپ کر جاؤ، خدا کے لیے چپ کر جاؤ، ان کی مار پڑ جائے گی تم پر، تمہارے بچے مر جائیں گے، تمہارے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے گی، تمہارا بزنس فلاپ چلا جائے گا، تم مر جاؤ گے، تم بیماریوں میں پڑ جاؤ گے، تمہارا دماغ چل جائے گا، یہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر نفع اور نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھ لیا تو پھر ان سے ڈرنا بھی شروع کر دیا۔
تو اسی طرح جو قوم عاد ہے وہ ڈرا رہی ہے اب حضرت ہود علیہ السلام کو کہ یہ جو تم نے بری بری باتیں کی ہیں ہمارے الہ کے بارے میں، تو اب تم پر اس کی مار پڑ گئی ہے، دیکھا اب تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ آگے وہ کیا فرما رہے ہیں، من من دونی ہی اس کے سوا فکی دونی بس چال چلو میرے خلاف جمیعاً سب کے سب ثم پھر لا نہ تنظرون تم مہلت دو مجھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں لگتا، اچھا تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو، اور اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے بلکہ تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ بت کچھ کر سکتے ہیں تو لو میں تو حاضر ہوں، تم اور تمہارے معبود سب مل کر میرے خلاف کچھ کر کے دکھاؤ۔ اور دیکھیں کہ اسے کتنا پتا چلتا ہے کہ توحید انسان کو کتنا بریو بنا دیتی ہے، ان کے اندر کتنی گہری بصیرت تھی اور ان کو حق پر ہونے کا کتنا یقین تھا اور ان کے اندر کتنا اطمینان تھا، انہوں نے اتنے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ ٹھیک ہے کہ مجھے جو تم ڈرا رہے ہو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں آج کوئی کہے کہ ہمارے بتوں کو ہمارے الہ کو برا نہ کہو، ہمارے یہ جو قبر میں ہے یا جو جس طرح کی بھی جو بھی لوگوں نے الہ بنا رکھے ہیں، اگر آپ ان کو بولیں کہ یہ الہ نہیں ہے تو لوگ کہیں گے چپ کر جاؤ، اور ہم واقعی چپ کر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کیا پتا کوئی مار پڑ ہی نہ جائے، واقعی میرا کوئی نقصان ہی نہ ہو جائے۔ تو یہ بات بڑی تعجب انگیز ہے کہ ایک طرف ایک فرد ہے اور دوسری طرف پوری ایک قوم ہے جو نہایت ہی سخت گیر اور احمق ہے، اور ان کی حماقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بت انسانوں کو پاگل بھی کر سکتے ہیں یا ان کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو بتوں کو طاقتور سمجھتے ہیں اور انہیں اس پر یقین ہے کہ وہ کسی کو پاگل بھی کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف ایک نبی کا عزم دیکھیں اور پیغمبرانہ شان دیکھیں کہ اتنی بڑی قوم ایک اکیلے فرد کو چیلنج کر رہی ہے اور وہ ان کا چیلنج قبول کر رہے ہیں، ان کو یعنی ذرا سا خوف نہیں آیا کہ میں اتنے لوگ ہیں ان کی بات اب کیسے مانوں۔ تو یہ کیا چیز ہے، یہ اللہ پر بھروسہ اور اطمینان ہے، یہ توحید کی طاقت ہے۔ تو جب انسان کو اللہ کی طرف سے مدد کا یقین ہو اور اس کے وعدوں پر اس کو بھروسہ ہو تو پھر وہ ایسی بات کرتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لو جو کرنا ہے، مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے۔ تو جب ایمان کی کیفیت اتنی زیادہ ہوگی، دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہو ایمان اور اللہ کی نصرت کے جو وعدے ہیں ان پر اعتماد ہو اور انسان کو اللہ پر بھروسہ ہو تو پھر وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے، پھر اس کو اپنے مستقبل کا ڈر نہیں رہتا، پھر وہ اس بات کو سے نہ ڈر ہو جاتا کہ اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں، انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، میں تو یہ جو تم شرک کر رہے ہو اس سے بالکل بری و ذمہ ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے خوف نہیں کھاتا۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں نے توکل کیا اللہ پر جو میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے، ما من دابت نہیں کوئی جاندار الا مگر ہوا وہ آخذ پکڑتے ہوئے ہے بناصیتها اس کی پیشانی کو، انا بے شک ربی میرا رب علی صراط مستقیم اوپر سیدھے رستے پر ہے، یعنی مجھے تو اپنے رب پر اتنا بھروسہ ہے جو پوری کائنات کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں اور کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ غضب اور انتہائی قدرت کی یہ ایک مخصوص شکل ہے کہ انسان کسی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اسے قابو کر لے، تو اس مخصوص مثال میں انسان اور جانور سب شریک ہیں۔ تو اس مختصر سے فکرے میں قوت غلبہ اور جو گرفت کی ایک شکل پیش کی گئی ہے، ایک امیجینیشن کروائی گئی ہے کہ اللہ کی قوت گرفت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، سب تو اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور ان ربی اعلی صراط مستقیم بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اللہ صاحب قدرت ہے اور اس نے جو راہ بتائی ہے وہ بالکل سیدھی ہے۔ تو ان الفاظ میں قوت، سیدھی بات اور پختہ عزم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، یہ بالکل فیصلہ کن اور دو ٹوک انداز
انداز کلام ہے اور چیلنج کرنے والوں کو بالکل خاموش کر دیتا ہے. یہ میرے رب نے جو مجھے رستہ دکھایا وہ تو بالکل سیدھا ہے، میں تو اسی کو فالو کروں گا. اور تم مجھے جن سے ڈرا رہے ہو، ہر چیز تو اس کے کنٹرول میں ہے، تو پھر وہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ تو ان ساری آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ پر یقین ہوگا وہ بریو بن جائے گا، وہ بہادر بن جائے گا، وہ لوگوں کے ان جھوٹے معبودوں سے اور ان کے ڈراووں میں نہیں آئے گا. اس کے اندر توحید اتنی زیادہ راسخ کر چکی ہوتی ہے اور اللہ پر یقین اور اعتقاد اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اس کو اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز کر دیتے ہیں. یہ ہے توحید کی طاقت. اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ پر اتنے ہی زیادہ بھروسہ کرنے والے بن جائیں کہ کوئی ہمیں لاکھ ڈرائے اور دھمکائے تو ہم یہ کہیں کہ نفع اور نقصان تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.